الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعيننا ومعوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومطلوبنا ومسحوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا أعلانا ومولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي ساحلنا أشكالنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نام کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبی مصطفیٰ جائے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائی اللہ پاک کی مقدس بارگاہ میں التجا ہے اللہ پاک ہماری جمعۃ المبارک کی حاضری کو
اپنی پاک بارگاہ بلند و بالا میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہمارا پہلے تو موضوع فتح مکہ کے حوالے سے جاری تھا۔ گزشتہ دنوں ہندوستان میں ایک تعصب کی بنا پہ، ہٹ دھرمی کی بنا پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ گستاخیاں کی گئی، کچھ عرضہ سرائی کی گئی، تو اس حوالہ سے آج کی جمعۃ المبارک میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ پاک میری زبان میں کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ قرآن مقدس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام دیا ہے اور حضور کا مقام قرآن کی صورت میں کیا ہے۔ چند ایک جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ میں بمانگ طول یہ بات کرنا چاہتا ہوں، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک دمک رہا ہے۔ سورج کی طرف کوئی منہ کر کے تھوکنے کی کوشش کرے تو سورج کی شان و شوکت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تھوکنے والے کے منہ پہ واپس ہی تھوک آ جائے گا۔ اسی طرح چاند وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، کوئی بندہ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے تو یہ چاند کی چاندنی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کے اپنے منہ کے اوپر ہی دوبارہ جو تھوک ہے وہ پلٹ کے آ جاتا ہے۔ ایسے ہی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی جتنی مرضی حضرت سرائی کر لے، جتنی مرضی حضور کی شان کو کم کرنے کی کوشش کر لے، حضور کی شان اقدس میں کسی قسم کا کوئی فرق آ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر یہ وعدہ فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، آپ کے لیے آپ کی عظمت کو ہم نے بلند کر دی ہے، آپ کے مقام کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سب سے بلند ہے، سب سے عظیم ذات ہے، جب وہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ جو سب سے بلند ذات ہے، جب وہ ذکر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند فرما رہی ہے، تو پھر مجھے آپ بتائیں اللہ کی بلندیوں کی کوئی حد نہیں ہے تو ذکر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیوں کی بھی کوئی حد موجود نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ اپنے امتیوں سے اعلان فرما دیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، اللہ ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لے، اپنے مقبول ترین بندوں میں شامل فرما لے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فاتبعونی، ان سے کہو کہ مجھ محمد کی اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ جب تیری پیروی کر لیں گے، تیرے در پہ آ جائیں گے، تیرے چوکھٹ پہ آ جائیں گے، اپنے جمیل نیاز کو جھکا دیں گے، ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اب ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ تیری چوکھٹ پہ آ جائیں، پھر میں خدا ہو کر اعلان کر رہا ہوں کہ میں ان سے محبت کرتا رہوں گا اور محبت کرتا ہوں۔
لیکن بشرط یہ ہے کہ بندہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے، سچا پیار کرے، حضور کی اتباع کرے۔ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ اطاعت کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم سن کے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کے اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا۔ اتباع کیا ہے کہ کسی شخصیت کو دیکھ کے اس کے نقش قدم پر چلنا، یہ اتباع ہے۔ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے درمیان زندگی کو بسر کیا ہے، تمہارے درمیان زندگی کو گزارا ہے، تم بھی اسی طرح اس طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالو، میں خدا ہو کر تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک جبریل سے فرماتا ہے، جبریل رب جلیل حکم ہو، فرمایا اللہ کو فلاں بن فلاں سے محبت ہو گئی ہے، تو بھی اس سے پیار کرنا۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے جبریل رب جلیل حکم ہو، فرمایا اللہ کو فلاں بن فلاں سے محبت ہے، پیار ہے، تو بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور آسمان کی جتنی مخلوقات ہیں ان کی بھی ڈیوٹی لگا دے کہ اللہ کو فلاں بن فلاں سے محبت ہے، میں جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اے آسمانوں کی مخلوقات تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ بھی محبت کر رہا ہے، جبریل بھی محبت کر رہے ہیں، اور آسمانوں کی مخلوقات بھی اس سے محبت کر رہی ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں جبریل عرض کی رب جلیل حکم ہو، فرمایا اللہ فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کرتا ہے، آسمانوں کی مخلوقات بھی اس سے محبت کرتی ہے، زمین پہ بھی اعلان کر کہ زمین والوں تم بھی ان سے محبت کرو۔ اللہ بھی محبت کر رہا ہے، جبریل بھی محبت کر رہے ہیں، آسمانوں کی مخلوقات بھی محبت کر رہی ہے، وہاں پہ زمینوں کی مخلوقات بھی محبت کر رہی ہیں۔ یہ محبت ملی کیوں؟ یہ پیار ملا کیوں؟ کہ اس بندے نے اپنی تمام جتنی زندگی تھی، جتنے معاملات تھے، در مصطفیٰ پر پیش کر دیا، اپنے آپ کو در مصطفیٰ کے حوالے کر دیا ہے، اپنی زندگی کو حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے کے مطابق بسر کیا ہے۔ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہ اس نے کیے ہیں، اور جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ ہے ان کاموں سے اس نے گریز کیا ہے۔ یہ بندہ اللہ کا ہوا، اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت میں حاضر ہو گیا تو ساری دنیا اس کے قدموں میں آ گئی۔ اس لیے کسی نے کہا کر ذکر مدینے والے دا اتے وچ بھلائی تیری ہے، کر ذکر مدینے والے دا اتے وچ بھلائی تیری ہے، ایک واری تو بن جا سونے دا، ایک واری تو بن جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ بندہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر کے دیکھے، حضور سے پیار کر کے دیکھے، حضور سے محبت کر کے دیکھے، تو یہ پہلی چیز کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے پیار کرے، اللہ ہم سے محبت کرے، تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من دان جان مال اولاد سب کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ پہلی مثال ہوگی قرآن سے۔ دوسری مثال
قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، حضور کی اطاعت کی، پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی تابعداری کی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں حضور نے نماز عصر پڑھ لی تھی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اپنی گود آگے کرو، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنی گود کو پیش کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس جناب علی پاک کی گود میں رکھا۔ علی کی آنکھیں حضور کا چہرہ، حضور کا چہرہ علی کی آنکھیں۔ اب زیارت ہو رہی ہے، زیارت نہیں بلکہ یوں کہوں تو میں جانا ہوگا عبادت ہو رہی ہے۔ اگر یوں کہوں زیارت بھی چھوڑ دوں، عبادت بھی چھوڑ دوں، تو یہ کہوں کہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے، تو یہ بھی بے جا نہیں ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان قادری بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، 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 عاشقوں کی تلاوت میں لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا فرما لی تھی، ابھی تک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی۔ ادھر سورج بھی ڈھل رہا ہے، ادھر علی کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اس شخصیت کو دیکھتے ہیں جس کے صدقے سے سورج بھی چمک رہا ہے۔ علی دل میں نماز کا غم ہے، لیکن یہ چیز بھی پیش نظر ہے، اگر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل ڈال دیا تو یہ تو اچھی بات نہیں، کیونکہ حضور کی محبت ہے تو دین ہے، حضور کا پیار ہے تو دین ہے، حضور کی غلامی ہے تو دین ہے۔ اس لیے علامہ نے کہا تھا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں کچھ خامی تو ایمان مکمل ہے۔ اب علی کو نماز عصر کا کام دکھایا جا رہا ہے، لیکن جو حضور کی اطاعت میں مد نظر ہے، کیونکہ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ سورج غروب ہو گیا، علی سے محبت کرنے والوں، علی سے پیار کرنے والوں، علی تو وہ ہے جو اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ میں بھی ہو تو نماز کی فکر پہ دکھائی جاتی ہے۔ علی پاک رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اب علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے سیدھے حضور کے چہرے پہ۔ اب آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں پاک کھولی، حضور نے فرمایا
بھائی علی تجھے کس چیز نے رلایا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا علی بھائی ہے۔ کسی حدیث میں یہ ہمیں نہیں ملتا کہ علی پاک نے بھی کہا کہ معاذ اللہ حضور میرے بھائی ہیں، بالکل ایسا نہیں ملتا۔ یہ آج کے دور میں اٹھ کر رضا سرائی کرنے والے، ان کو مواقع ہم نے فراہم کیے۔ اگر وہاں پہ آسیہ ملعونہ کو ہم نے سزا دی ہوتی تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے۔ اگر ہم نے فرانس کی امبیسڈر کو نکالا ہوتا تو آج یہ ہمیں دن نہ دیکھنے پڑتے۔ لیکن کیا کرے، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ہم تو خود شریک ہو چکے ہیں۔ تو علی پاک رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پہ گئے۔ آقا علیہ السلام علی تجھے کس چیز نے روا دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز عصر ادا کر لی تھی، ابھی تک میں نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی۔ تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو نماز قضا پڑھے گا یا ادا پڑھے گا؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا علی کوئی بات نہیں ہے، مغرب ہو چکی ہے، مغرب کے بعد تو عصر پڑھ لینا، قضا پڑھ لینا۔ حضور نے فرمایا علی نماز قضا پڑھے گا یا ادا؟ جس کا مطلب یہ ہے حضور فرمانا چاہ رہے علی تیرے نبی کو رب نے اتنی طاقت دی ہے تو وہ تو صحیح میں ویسے ہی کر دوں گا۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز قضا نہیں بلکہ ادا پڑھوں گا۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا علی میں تو محض انسان ہوں، میں مجبور ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا، نہیں تم نماز بعد میں پڑھ لے۔ حضور نے اپنے ہاتھ اٹھائے، ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے، عرض کی اللہ علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں مصروف تھا۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں مصروف تھا، نماز عصر رہ گئی ہے، سورج کو واپس موڑ دے۔ سورج عصر پہ آیا، علی نے نماز عصر ادا کی۔ سورج عصر پہ آیا، علی نے نماز عصر ادا کی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سن لے ارزا غریبا دیا میاں، تینو رب نے بنایا مختار کل۔ سن لے ارزا غریبا دیا میاں، تینو رب نے بنایا ہے مختار کل۔ قدرتاں رب دیاں اس طرف ہو گئیاں جس طرف آپ دے ہندے اشارے گئے۔ دوسری مثال ہوگی قرآن سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی۔ تیسری مثال اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں، میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کرے تو تو نے کہنا فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے قریب ہے۔ کس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رب کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، رب کے جلووں کو پانا چاہتے ہو، رب کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو در حبیب پہ آ جاؤ، در حبیب کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لو۔ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ تم وابستہ ہو جاؤ تو پھر رب بھی مل جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کر کے واپس تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واقعی معراج اپنے یاد میں بیٹھ کے ذکر فرمایا۔
حضور نے فرمایا میں رات کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، پھر سدرۃ المنتہا پہ گیا، پھر میں لامقام پہ گیا، پھر میں نے رب سے ملاقات بھی کی، رب سے باتیں بھی کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہت خوبصورت شکل میں دیکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم رب کی زیارت کریں۔ تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا۔ اے صدیق اگر تم رب کی زیارت کرنا چاہتے ہو میری زیارت کر دو، تمہیں رب کی زیارت نصیب ہو جائے۔ یہ قرآن سے تیسری مثال ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے میں رب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، رب کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، وہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کرے۔ اس لیے اللہ مجدد ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اللہ شہیدوں نے جلالت تیری، اللہ اللہ شہیدوں نے جلالت تیری، اللہ اللہ شہیدوں نے جلالت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، آپ نے تیری آواز بلند پڑھنا، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت۔ کتنی مثالیں ہو گئی؟ کتنی مثالیں ہو گئی؟ تین۔ جا کے ذرا تقریر سنا کریں۔ کتنی مثالیں ہو گئی؟ تین۔ چوتھی مثال پیش کرتا ہوں قرآن سے۔ ویسے تو سارا قرآن ہی میرے نبی کی نعت بن گیا ہے، اس لیے ایسا فرماتے ہیں شتا متا ذرا زبرا، سونا شان تیری وچ آیا، شتا متا ذرا زبرا، سونا شان تیری وچ آیا، آمالوں کا خبر نہ کائی، تے خاصا رمضان پایا، آمالوں کا سونا خبر نہ کائی، تے خاصا رمضان پایا۔ چوتھی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے، حالانکہ بلاتے تو رسول اللہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا بلانا ہی اللہ کا بلانا۔ اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تم جس حالت میں مرضی ہو حاضر ہو جایا کرو۔ تو کہتا ہے نبی کا خیال آنے سے نماز چھوٹ جاتی ہے، تو میں بتاتا ہوں خیال تو خیال ہے نا،
بندہ نبی کے کہنے پر نماز چھوڑ کے چلا جائے، بازار سے ہو کے آ جائے، وہیں سے آ کے نماز شروع کر لے تو وہ نماز میں ہی ہے، وہ نماز میں ہی ہے۔ حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی۔ ابھی تک حضرت سعید بن معلہ کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، ان پر ابھی تک یہ قرآن کی آیت پاک تلاوت نہیں کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، پڑھ لیتا ہوں، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا، حضور کی بات سن لوں گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آواز دے دی، 2-3 بار حضور نے آواز دی تو سعید بن معلہ نماز سے فارغ ہو کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعید بن معلہ تمہیں کس چیز نے روکے رکھا، تم نے آنے میں دیر کر دی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ میں نماز پڑھ، نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم نماز میں کسی سے بات کر لیں تو نماز ہو جائے گی، ہم نماز چھوڑ کے کوئی کام چلے جائیں تو کام کر کے آ کے دوبارہ سے شروع کریں گے یا وہیں سے شروع کریں گے؟ دوبارہ سے شروع کریں گے۔ ہمارا رخ قبلے سے ہٹ جائے تو نماز ہوگی یا ٹوٹ جائے گی؟ اب جب سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ٹھیک ہے تم نماز پڑھ رہے تھے، نماز فرض ہے، ٹھیک ہے تم نے ہمیں لیٹ مت، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کا قرآن نہیں سنا؟ عرض کیا تھا کیا؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو جس حالت میں مرضی ہو حاضر ہو جایا کرو۔ آقا علیہ السلام میں اے سعید بن معلہ جب میں نے تمہیں آواز دی تھی، خاتون نے 2 رکعتیں پڑھی تھی، تو نماز چھوڑ کے آ جاتا، میری بات سنتا، بازار جا کے کام کر کے واپس آ جاتا، تیری نماز وہیں سے شروع ہونی تھی کیونکہ تجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے بلایا تھا، تجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے بلایا تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ ہم تو نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے پڑھی۔ اچھا قرآن سے میں نے 4 مثالیں پیش کر دی، رسول اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی قرابت، اللہ کی قرابت، رسول اللہ کا بلانا، اللہ کا بلانا۔ اب جو کہتے ہیں جی چھوڑے جی حدیث کو کیا کرنا ہے، بس قرآن پڑھتے رہے، جو ظاہری لوگ ایک فرقہ ہے اس دنیا عالم میں جو حدیث کا انکار کرتا ہے، ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن میں مختلف احکام آئے ہیں، ان کی تشریح میرے نبی نے کی ہے۔ مثلا اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ اب اللہ نے محض حکم دیا کہ تم نے نماز قائم کرنی ہے۔ اس حکم میں نہ تو نماز کے اوقات کا ذکر ہے، نہ نماز کی رکعتوں کا ذکر ہے، نہ یہ ذکر ہے کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا، اور نہ یہ ذکر ہے کہ جناب والا کہ نماز کا اول وقت کیا ہے، نماز کا آخری وقت کیا ہے، نہ یہ ذکر ہے کہ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء، نہیں، قرآن میں بالکل ذکر نہیں۔ قرآن میں ذکر ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نہ یہ ذکر ہے
کہ تم نے فجر کی اتنی رکعتیں پڑھنی، تم نے ظہر کی اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، تم نے عصر کی اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، تم نے مغرب کی اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، تم نے عشاء کی اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، بالکل یہ ذکر نہیں۔ اب قرآن میں حکم آ گیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کون سا اول وقت ہے، کون سا آخری وقت ہے، یہ جاننے کے لیے ہمیں در مصطفیٰ پہ دستک دینی پڑے گی، در مصطفیٰ پہ حاضر ہونا پڑے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ جائیں گے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم تو آ گیا ہے نماز قائم کرو، آقا کیسے پڑھنی ہے، وَصَلُّوا رَأَيْتُمُونِي كَمَا أُصَلِّي، جیسے میں کرتا ہوں ویسے تم کرتے چلا جایا کرو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ آقا کب پڑھنی ہے، جس وقت میں پڑھوں وہ وقت تم نے پڑھنی ہے، یہ اول وقت ہے، یہ آخری وقت ہے۔ آپ کا نماز میں کیا پڑھنا ہے، کیسے شروع کرنی ہے، فرمایا جب شروع کرنی ہے تو کہنا اللہ اکبر، اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد رکوع ایسے کرنا ہے، پھر وہاں پہ قوما ایسے کرنا ہے، پھر سجدے کرنے ہیں، پھر جلسہ کرنا ہے، پھر تشہد پڑھنا ہے، پھر میری ذات پہ اور میری آل پہ اور ابراہیم کی آل پہ درود بھیجنا ہے، پھر آخر میں کہنا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ایسے تم کر دینا اور ذہن میں یہ رکھنا کہ یہ ادا میرے نبی کی ہے، تمہاری نماز ہو جایا کرے گی۔ قرآن نے صرف حکم دیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، پتہ کہاں سے چلا، در مصطفیٰ سے پتہ چلا، بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا۔ اچھا قرآن نے حکم دی وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم زکوٰۃ ادا کرو، کیا ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، کب کرو، کوئی اشارہ نہیں ہے قرآن میں، کتنی کرو کوئی اشارہ نہیں، سال کے بعد دو، 6 ماہ کے بعد دو، کوئی اشارہ نہیں ہے۔ یہ جب جاننے کی کوشش کی کہ زکوٰۃ کا حکم تو آ گیا لیکن کب دینی ہے، سال میں کتنی بار دینی ہے، کتنی دینی ہے، یہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں در مصطفیٰ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، حضور کے در دولت پہ حاضر ہونا پڑے گا، وہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ 2.5% ہے، زکوٰۃ سال میں 1 بار فرض ہے، واجب ہے، اور اتنا نصاب ہے، اس کے بعد بندے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے مسئلے ہمیں در مصطفیٰ سے ملیں گے۔ تیسری مثال، قرآن نے کہا ثم أتموا الصيام إلى الليل، صبح سے لے کر شام تک تم روزہ رکھو، صبح سے لے کر شام تک تم روزہ رکھو۔ اب یہاں پہ مطلق حکم ہے روزہ رکھنے کا، روزے کی تعریف کیا ہے، قرآن میں موجود نہیں ہے۔ روزہ کیسے رکھنا ہے، قرآن میں موجود نہیں ہے۔ روزے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، قرآن میں موجود نہیں ہے۔ سحری کیسے کرنی ہے، قرآن میں موجود نہیں ہے۔ افطاری کیسے کرنی ہے، قرآن میں موجود نہیں ہے۔ جب ہمیں یہ حکم مل گیا کہ روزہ رکھنا ہے تو ہم نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دولت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا حکم آ گیا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، روزے رکھنے کا صرف حکم آیا ہے، وضاحت نہیں ہوئی۔ میرے نبی نے ہمیں بتلایا صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور تمام نفسانی خواہشات سے روک کے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ میرے نبی نے بتایا
تمہاری زبان کا بھی روزہ ہے، میرے نبی نے بتایا تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہے، میرے نبی نے بتایا تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، میرے نبی نے بتایا تمہارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، میرے نبی نے بتایا تمہارے پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ تو یہ ساری کی ساری تشریحات ہمیں حدیث مصطفیٰ سے مل رہی ہیں۔ اسی کا قرآن مقدس نے حج کرنے کا حکم عطا فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اگر تم پر حج واجب ہے، اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، ہمت رکھتے ہو، تو اللہ کے پاک گھر کا حج کرو۔ اب یہاں پہ صرف بیت اللہ شریف کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ بیت اللہ شریف کا ذکر ہے، نہ تو مینا کا ذکر ہے، نہ عرفات کا ذکر ہے، نہ مزدلفہ کا ذکر ہے۔ اب جب حج کا حکم آ گیا تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت بیان کی۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج ہر سال فرض ہے، حضور خاموش رہے، پھر اس کے حضور حج ہر سال فرض ہے، حضور پھر خاموش رہے، پھر اس کے یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا میں بیان کر دیتا ہوں اسی پہ اکتفا کر لیا کرو۔ اگر میں ہاں کر دیتا تو میری امت پر جو صاحب استطاعت ہوتے ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اگر میں ہاں کر دیتا، میں نے پچھلے بھی کہا تھا کہ آمینہ کا لال جب بولتا ہے تو رب کا قانون بنتا ہے۔ اچھا یا رسول اللہ حج کا حکم آ گیا، کیسے کرنی ہے، کیسے کرنا ہے حج؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میقات کے آنے سے پہلے احرام باندھنا، احرام کے 2 کپڑے حضور نے بتایا، یہ حضور نے بتایا کہ ان کی سلائی نہیں ہونی چاہیے، یہ حضور نے بتایا کہ محرم بندہ خوشبو نہیں لگا سکتا، یہ حضور نے بتایا کہ محرم اپنے جسم کے بال نہیں کاٹ سکتا احرام کی حالت میں، یہ حضور نے بتایا کہ محرم شکار نہیں کر سکتا، یہ حضور نے بتایا کہ وہاں پہ عرفات میں جائے گا، یہ حضور نے بتایا کہ مزدلفہ میں جائے گا، یہ حضور نے بتایا مینا میں جائے گا، وہاں پہ کنکریاں ماری جائیں گی، پھر طواف زیارت کیا جائے گا۔ یہ سارا کچھ ہمیں حضور کے در دولت سے پتہ چلا۔ قرآن میں تو مناسک کے حج بیان نہیں کیے، یہ بیان کس نے کیے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ یہ قرآن حضور کی عظمت کو ظاہر کروا رہا ہے۔ پھر حج میں دیکھیں، وہاں پہ حاجی صاحبان جاتے ہیں، عرفات میں جب جاتے ہیں، عرفات میں مغرب نہیں پڑھی جاتی ہے، عرفات میں نماز مغرب نہیں پڑھی جاتی، حالانکہ نماز فرض ہے۔ اچھا اگر کوئی بندہ وہاں پہ مغرب کی اذان ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی، اگر کوئی بندہ نماز وہاں پہ ادا کر لے تو نماز تو اللہ کی نماز ہے، فرض ہے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ جی نہیں، وہ تو ایک مسئلہ ہے نا، مغرب کیوں نہیں ہوگی یہ ایک سوال ہے، مغرب کیوں نہیں ہوگی؟ بڑا آسان سا سوال ہے۔ ہاں میرے حبیب نے وہاں پہ نماز مغرب نہیں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب ادا نہیں کی۔ اچھا اگر کوئی کہے جناب مزدلفہ میں جاتے جاتے وہ نماز وہاں جو ہے نا وہ قضا ہو جائے، چلو ہم تو یہاں پہ ہی پڑھ لیتے ہیں، تو کیا اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ پڑھی تو اس نے نماز ہے، کی تو اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی ہے، اللہ کی ثنا بیان کی ہے، نماز نہیں ہوگی۔ مولا مصطفیٰ میں جاتے جاتے دیر ہو جائے گی، 2-3 گھنٹے لگ سکتے ہیں، 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں، 5 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تو مزدلفہ میں پہنچ رات 12 بجے، تیری وہ مغرب قضا نہیں بلکہ ادا ہوگی۔ ہم نے تیری طرف تھوڑے دیکھنا، ہم نے تو یار کی ادا کو دیکھنا ہے، ہم نے تو یار کی سنت کو دیکھنا ہے۔ تو پڑھ لیا تو پھر مغرب کی نماز ادا نہیں پڑھ سکتے، جتنا مرضی کو متقی ہے، جتنا مرضی کوئی اصفیہ ہے، جتنا مرضی کو وہاں پہ نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، اگر عرفات میں مغرب پڑے گا تو اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، تو کہ نبی پاک نے ادا ہے۔ اچھا
یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی قرابت اللہ کی قرابت ہے، رسول اللہ کا بلانا اللہ کا بلانا۔ نماز کا حکم آیا، طریقہ رسول اللہ نے بتایا، زکوٰۃ کا حکم آیا، طریقہ رسول اللہ نے بتایا، حج کا ذکر آیا، طریقہ رسول اللہ نے بتایا، روزے کا ذکر آیا، طریقہ رسول اللہ نے بتایا۔ اللہ نے قرآن میں کیا سکھلایا؟ اگر تھوڑا سا وقت اوپر ہو جائے تو محسوس تو نہیں کریں گے، کیونکہ آج کا ذرا موضوع بڑا اہم ہم نے بتانا ہے کہ اے دشمنان مصطفیٰ، تم خاک ہو کے ختم ہو جاؤ گے، رہے گا یوں ہی ان کا، ایسے نہیں رہے گا یوں ہی ان کا، نہیں رہے گا یوں ہی ان کا۔ اوے رسول اللہ کی عظمت میں نہیں بولو گے تو کب بولنا ہے؟ ایسی زبانوں کو ہم نے آگ لگا دیا جو رسول اللہ کے نام پہ نہ بولے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ آج ہم نے بتلانا ہے۔ خیر، اللہ نے قرآن میں کیا سکھلایا؟ اللہ نے قرآن میں یہ سکھلایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ عرب میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ رائنا کہتے تھے، ہماری رعایت کرو، یا رائنا، رائے بال بچہ کو کہتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے تو یہی کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے۔ اللہ نے فرمایا یوں نہ کہا کرو، لا تقولوا رائنا نہ کہا کرو۔ بولا کیا کہتے ہیں؟ میں وقولوا زرنا، یہ کیا، یہ کہا کرو، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے، ہم پہ نظر رحمت فرمائیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر۔ میں کیا کروں اس قوم کا جو بھی نہیں بول رہی؟ یا رسول اللہ انظر، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ اللہ نے قرآن میں کیا سکھلایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ سے آگے بڑھنا ہی اللہ سے آگے بڑھنا ہے۔ کسی کی عدالت کوئی سکھلاتا ہے، کسی کی عدالت کوئی سکھلاتا ہے۔ کبھی اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی اللہ صدقہ۔ اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو۔ اس حکم پہ جناب علی نے عمل کیا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ کبھی اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ کبھی اللہ کوئی انداز ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رب چاہتا ہے میرے حبیب، میں نے نماز کا حکم دیا، طریقہ تو بتلا۔ میں نے زکوٰۃ کا حکم دیا، طریقہ تو بتلا۔ میں نے روزے کا حکم دیا، طریقہ تو بتلا۔ میں نے حج کا حکم دیا، طریقہ تو بتلا۔ بارگاہ تیری ہوگی، آداب میں سکھلاؤں گا، تیری بارگاہ میں آنے کا طریقہ میں سکھلاؤں گا۔ کسی کا ادب اس کا استاد سکھلاتا ہے، کسی کا ادب پیر کا مرید سکھلاتا ہے، کسی کا ادب اس کے ماں باپ سکھلاتے ہیں، کسی کا ادب اس کے دوست سکھلاتے ہیں۔ میں قربان جاؤں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کہ جن کے آداب خود رب سکھلا رہا ہے، جن کے آداب خود اللہ سکھلا رہا ہے، اور جن کے آداب رب سکھلائے، جن کے آداب خود اللہ سکھائے، ان کی شان میں کسی قسم کا فرق نہیں آ سکتا۔ کسی بھوکنے والے کی زبان شال ہو سکتی ہے، اس کا وجود شال ہو سکتا ہے،
افسوس ہے جو بھی کنجوسی کر رہے ہیں، نہیں بولنا تو نہ بولو، میں اپنی ذات کا اعلان نہیں کروا رہا، میں رسول اللہ کا چرچا کروا رہا ہوں، رہے گا یوں ہی ان کا، ہاتھ بلند کر کے گواہی دو، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرے نبی کا مقام بڑا اوپر ہے، میرے نبی کی عظمت بلند ہے، میرے نبی کا مقام بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، تم پر حق زیادہ ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرو اگر تم مومن ہو۔ ذاتیں دو ہیں، ضمیر ایک ہے۔ آخری بات سن لیں، گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہیں حضرت عامر بن سعد بھی نام ملتا ہے، عمیر بن سعد بھی نام ملتا ہے، چھوٹی سی عمر مشکل سے چلنا سیکھا ہے۔ ان کا چچا تھا جلاس بن سوید، وہ ازلی بدبخت تھا، ازلی کمینہ تھا، اس کے حصے میں ازلی پلیدگی آ چکی تھی، اس کا وجود گندا تھا، لیکن رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتا تھا، اپنے بھتیجے کو بھی لے کے گئے، عمیر بن سعد تھا۔ ایک دن یہ جلاس بن سوید نہ جا سکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا ذکر کیا تو بچے نے محسوس کیا کہ آج میرا چچا نہیں آیا، میں جا کے حضور کی ساری تقریر اپنے چچا کو سناتا ہوں، آپ بور تو نہیں ہو رہے، میں جا کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا کچھ اصول ہے، وقت کی پابندی ہے، لیکن کچھ موضوع اس طرح کا کیا کریں یار، حضور کی عظمت محفوظ نہیں تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے وقت کی پابندی، حضور کی عظمت کی وجہ سے میری شان ہے، حضور کی عظمت کی وجہ سے آپ کا مقام ہے، حضور کے صدقے سے ہم جی رہے ہیں، حضور کے صدقے سے ہماری عزت محفوظ ہے، اگر ان کی عزت محفوظ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس دنیا میں جینے سے بہتر ہے۔ مولانا خالد سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ وہ وقت جب آئے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ خام کے بولنے لگے تو مجھے موت دے گا، مجھے موت دے گا، بندہ زندہ بھی ہو اور بندے کے سامنے آج جو وزیر اعظم کے بارے میں بات کرتے ہوئے فوری ایجنسیاں حرکت میں آ جائیں گی، اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا، پتہ چلتا نا بندہ غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں کہاں۔ ان کو اپنی عزت پیاری ہے، رسول اللہ کی عزت پہ کس نے پہرا دینا ہے، رسول اللہ کی شان پہ کس نے پہرا دینا ہے۔ خیر عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ خیال کیا کہ اپنے چچا کو حضور کی تقریر سنا، کہا چچا آج آپ غیر حاضر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا ذکر اس طرح کیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آخرت کا نقشہ آ گیا۔ جو لاس بن سوید ادری بلدہ تھا کہتا ہے معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ نقل کفر نباشد، کہتا ہے اگر محمد سچا ہے تو ہم گدوں سے بھی بدتر رہتے ہیں۔ عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کی پاؤں سے زمین نکل گئی، یہ نہیں دیکھا تھا کہ مول صاحب کیا کریں جی رشتہ داری میں بھائی ہوتی تھا، ایسا ایسا نام دے دیا کریں بھائی، ہمیں حضور کی عزت کی خاطر گرفتار کرتے ہیں تو کر لیں، ہماری عزت کو زیادہ عزیز ہے، ہمارا وقار کو زیادہ عزیز ہے، ہمیں مسلح ملا رسول اللہ کی وجہ سے، ہمیں منبر ملا رسول اللہ کی وجہ سے۔ خیر جب اس نے اتنی بات کی تو عامر بن سعید یا سعد بڑی مشکل سے چلنا سیکھا ہے، بڑی مشکل سے بولنا سیکھا، کہا چچا اس سے پہلے دنیا میں سب سے عظیم ترین مجھے انسان وہ لگتا تھا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں تو لے کے گیا تھا، لیکن آج کے بعد میری نظر میں سب سے بدبخت آدمی تو ہے۔ کیا بات ہے، یہ ہے رسول اللہ سے محبت۔ ہم نعرے بڑے مارتے ہیں، احتجاج کرنا تو ہمارے پاس کی بات ہے، جو بے اختیار ہو، جو صاحب اقتدار ہوگا ان کا کام احتجاج کرنا نہیں ہے، ان کا کام عملی اقدام کرنا ہے۔ اگر میں پھر کہتا ہوں اگر فرانس کے ایمبیسڈر کو نکالا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، اگر آسیہ ملعونہ کو سزا دی ہوتی تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے۔ وہ یہی کرتے، وہ بار بار ہمیں کرنٹ لگاتے ہیں،
اور وہ بیٹھ کے تبصرے کر رہے یہ لے تو بے حص ہے جو مرضی ہم کہتے ہیں ان کو کچھ فرق پڑتا ہے۔ احتجاجی نماز پڑھ رہا وہاں پہ مراسلہ تھما دینا یہ طریقہ ہے کرونمائی کا، نکالو ان کا سبیل، ان کو پتہ چل جائے گا، آنکھیں کھل جائے گی کہ یہ آپ کے رسول اللہ کے گواہ ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، ہم تو یوں کہتے ہیں۔ خیر اس نے کہا چچا میرے پاس دو رستے ہیں، نمبر ایک جو تم نے کہا ہے میں رسول اللہ کو بتا رہا ہوں، پھر جو ہو سو ہو، اور دوسرا میرے پاس رستہ ہے کہ میں خیانت کر جاؤں، میں خاموش ہو میں خاموش ہو کوئی بات نہیں، لیکن عامر بن سعد رضی اللہ عنہ میں رسول اللہ کو جا کے بتاؤں کہا تم نے بتانا تو جا کے کہہ دینا، میں بھی کہہ دوں گا، بچہ ہے اس نے ویسے بات کر دی ہے۔ عامر بن سعد رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں چھوٹی سی عمر ہے، جب اللہ حضور کا دیوانہ ہو جاتا ہے پھر یہ قید وہاں سے نہیں ہوتی اوپر سے ہوتی ہے۔ انہوں نے آگے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلاس بن سوید میرا چچا ہے، حضور میں آپ کو گواہ بنا کے اعلان کرتا ہوں میرے چچا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اے میرے رب اے میرے مالک میرا میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے بتا ہوا کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی تقریر کا ذکر کیا ہے اور میرے چچا جلاس بن سوید نے کہا معاذ اللہ اگر محمد سچے تو ہم تو سے مدد بند کر رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشاورتی اجلاس بلایا، حضور کو پتا تھا، یہ تو ہم نہیں کہتے کہ حضور کو علم نہیں، لیکن قیامت تک مسئلہ بھی تو بننا تھا نا کوئی نہ کوئی۔ حضور نے اجلاس بلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ واقعہ ذکر آیا پیش بتاؤ کیا کیا ہے؟ وہی باقی صحابہ نے کہہ دیا رسول اللہ جلاس بن سوید ہے ہمارے بزرگ صحابہ میں سے ہے، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سارے نمازیں پڑھنے والے لوگ نہیں ہوتے، پچھلی بات کا بس یہ اشارہ کرنے میں نکل گیا ہوں، بس میں نے اپنا کام کر دیا۔ تو یا رسول اللہ وہ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، آپ کا بات بھی سنتا ہے، یہ بچہ ہے یہ تو اپنی بات خود نہیں سمجھ پاتا، ادھر اس نے بھی قسمیں اٹھانا شروع کر دی، میں نے تو کوئی بات کی ہی نہیں، ایک بچہ ہے ویسے ہی اس نے آگے بات کر دی۔ بچے نے اللہ کی بارگاہ میں دامن ڈالا، اپنے ہاتھ بلند کیے، اے میرے رب جو سچا ہے اس کی سچائی کا اعلان کر، جو جھوٹا ہے اس کے جھوٹے ہونے کا اعلان کر۔ ابھی بچے کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، جبریل آ گئے، یا رسول اللہ اللہ سلام فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے یعلمون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامهم، یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے کوئی بات نہیں کی، حضور رب گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسلام لانے کے بعد آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس نے کلمہ کفر کہا ہے، حضور آپ کا غلام سچ کرتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو لے کر آؤ، بچے کو لایا گیا، حضور نے اس کے کانوں کو پکڑا، سرکار نے فرمایا مرحبا او بچے تیرے کانوں نے صحیح سنا تھا، تیرے سچ ہونے کی گواہی تو خود اللہ نے دے دی ہے۔ یہ ہے کہ محمد سے وفات ہونے کو ہم دے رہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم دے رہے ہیں۔ ایک بات اور سنا آپ کہتے ہیں جناب یہ چھوڑے کی مولویوں کے مسئلے، بھائی اسی نبی کا مولویوں نے کلمہ پڑھا، آپ نے اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارا نبی کوئی الگ نہیں ہے، ہم بھی اسے نبی کی امتی ہیں۔ کل قیامت کے دن ہم نے بھی ان کی شفاعت سے جنت میں جانا ہے، آپ نے بھی ان کی شفاعت سے جنت میں جانا ہے، آپ بھی انہی کا صدقہ کھاتے ہیں، ہم بھی انہی کا صدقہ کھاتے ہیں، آپ کو بھی وقار میرے نبی کے صدقے سے ملا ہے، ہم کو بھی وقار میرے نبی کے صدقے سے ملا ہے۔ بیت اللہ شریف میں لڑائی حرام ہے، بیت اللہ شریف میں لڑائی حرام ہے، جنگ و جدل حرام ہے، گولی چلانا حرام ہے، کسی کو مارنا پیٹنا قتل کرنا حرام ہے، لیکن سنیے گستاخ رسول کی وہاں پہ بھی خیر نہیں ہے۔ جو ہمیں امن کا درس دیتے ہو، رسول اللہ کا اخلاق بتاتے ہو، کوئی انکار نہیں ہے رسول اللہ کے اخلاق سے، لیکن جہاں پہ سختی کی ضرورت ہے وہاں پہ حضور نے سختی بھی فرمائی ہے۔
جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف فتح فرمایا تو بڑے سارے کافر، کوئی ابو سفیان، جناب ابو سفیان رضی اللہ کے گھر میں چلے گئے، تو ہمیں کعبہ میں چھپ گئے۔ حضور نے فرمایا جنہوں نے دروازے بند کر لیے ان کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، جنہیں جھاڑ پھینک دیے ان کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن ان کافروں میں سے ایک بندہ تھا ابن الخطل، کیا نام ہے؟ ابن الخطل۔ یہ بندہ بدترین قسم کا گستاخ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی سے گستاخیاں کی تھی، حضور کی شان بڑی سے حضرت سرائی کی تھی، بہت زیادہ حضرت سرائی کی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے تو اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، جو حرم میں آ جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ہتھیار پھینک دے اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس نے کیا چال چلی، یہ غلاف کعبہ کے نیچے چھپ گئے۔ کہاں چھپ گئے؟ غلاف کعبہ کے نیچے۔ اللہ مجھے اور آپ کو زیارت عطا فرمائے، بڑا جی چاہتا ہے دوبارہ جانے کو، انشاءاللہ میں نے چلے جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ قبولیت کا وقت ہے، رسول اللہ کی توجہ ہوئی ہے، انشاءاللہ میں نے جلد مدینے چلے جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اب بیت اللہ میں لڑائی، بولو تو صحیح، بیت اللہ میں لڑائی حرام، بیت اللہ میں جھگڑا حرام، بیت اللہ میں جنگ و جدل حرام، فتنہ فساد تھا۔ حضور سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن الخطل غلاف کعبہ کے نیچے چھپ گیا ہے۔ اب چلیے طریقہ کہ حضور فرماتے ہیں چلو یہ بیت اللہ میں ہے، غلاف کعبہ میں چھپ گیا ہے، اب اللہ کے گھر کا احترام تو ضروری ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ حضور علیہ السلام نے یہ عمل کر کے بتلا دیا کہ میرا گستاخ عام جگت کی دور کی بات ہے، کوئی قانون ہم نہیں مانتے رسول اللہ کے گستاخ کے آگے، ہمیں ایسا بالکل قانون نہیں چاہیے جو حضور کے گستاخ کو تحفظ فراہم کرے، ہمیں قانون وہ چاہیے جو در مصطفیٰ کو چوم کے آئے، جو در مصطفیٰ کو بوسے دے کے آئے، حضور کی ناموس کو بوسے دے کے آئے، ہمیں قانون وہ چاہیے۔ اچھا، جب حضور سے عرض کیا گیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن الخطل غلاف کعبہ کے نیچے چھپ گیا ہے، کیا کیا جائے؟ بیت اللہ ہے، لڑائی حرام ہے، جنگ و جدل حرام ہے، یہاں پہ قتل و غارت حرام ہے، کیا کیا جائے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یہیں پہ قتل کرو، میں بتلانا چاہتا ہوں قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ میرا گستاخ بیت اللہ شریف کا سہارا بھی لینا چاہے، غلاف کعبہ کے نیچے بھی چھپ جائے، اس کی خیر نہیں ہے۔ گستاخ محمد کی اب خیر نہیں، بولیے گستاخ محمد کی اب گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، بولیے بولیے گستاخ نبی کی ایک ہی سزا۔ اور آپ بھی نہیں بولو گے، کب بولو گے؟ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ نہیں نہیں، جب تک نہیں بولو گے گفتگو نہیں چھوڑوں گا۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، ہاتھوں کو بلند کرو، گواہی دو، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا، من سب نبیا۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے جس طرح عرب ممالک نے سٹینڈ لیے، ان کے اشیاء کو نکال کر پھینک دیا ہے، ہمارا مطالبہ ہے وزیر اعظم پاکستان سے، ہمارا مطالبہ ہے ذمہ دار اداروں سے کہ نکالو ان کے سفیر کو، اور ان کی جتنی وہاں پہ پروڈکٹ ہیں ان سے بائیکاٹ کرو، بتلاؤ کہ تم نے ہمارے نبی کی شان میں حضرت سرائی کرنے کی کوشش کی ہے، ہمارا تم سے آج بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کل بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور سے وفاداری کر کے تو دیکھو، ہمارا ملک خوشحالی میں نہ آ جائے تو پھر کہتے ہیں
یہ قرض شرط سب ختم ہو جائیں گے، لیکن بشرط یہ ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلب تیرے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ پاک اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت فرمائے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو قلع کام کرے اور ان کا برا انجام فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔